یہ مسلم ہے جی، مسلم صفحہ نمبر 442 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 2147 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کے قبر کے لیے اپنی والدہ کے استغفار کروں، اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ ادھر آئے ہیں بھاگنے کے لیے، ایسا بہانہ کر دو کہ مناظر نہ ہو جی، میں یہ کتاب نہیں مانتے وہ کتاب نہیں مانتے، بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ مولوی، میرا مدعا ثابت ہو گیا جی۔ کتابوں میں ان کے اعلام کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین دونوں کافر بھی تھے، نعوذ باللہ، مشرک بھی تھے، نعوذ باللہ، نجس بھی تھے، نعوذ باللہ۔ شیو جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، موضوع مناظرہ ہے کہ کتب مخالفین میں اساءات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہانت اور توہین اور اہانت۔ تو اس موضوع پر آپ کی خدمت میں بہت سارے مواد ہم پیش کرتے ہیں مخالفین کے کتابوں ہی سے۔ ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو افضل خلق ہی نہیں کیا ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے ملائکہ ہوں۔ تو یہ طویل حدیث ہے، اس میں بہت سارے ایسے استدلالات ہیں کہ کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے کہ کیوں وہ ملائکہ سے افضل ہیں، کیوں انبیاء سے افضل ہیں۔ اس طرح کی روایات ہمارے کتب میں بے حد و بے مثال ہے۔ ہمارے نزدیک حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام ملائکہ مقربین سے افضل ہیں۔ اچھا، جب یہ بات ہوئی تو میرے محترم ناظرین آتے ہیں کہ ان کے کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اساءات اور اہانات۔ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، برتری عطا کی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو و حضرت نوح علیہ السلام کو۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے استفاء کیا ہے، برتری بخشی آدم کو، نوح کو اور خاندان ابراہیم کو اور خاندان عمران، خاندان موسیٰ کے والد عمران نام ہے، علی العالمین، تمام عالمین پر، ذریۃ بعضھا من بعض، کہ یہ ان کو اس طرح برتری بخشی ہے کہ ایک دوسرے کے نسل سے، پاک نسل سے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے۔ تو انبیاء، بقیہ انبیاء کیا ہیں؟ بقیہ انبیاء کو اللہ نے استفاء کیا، ان کے خاندان کو، آل ابراہیم، خاندان ابراہیم کو اور خاندان عمران کو اللہ تعالیٰ نے برتری بخشی ہے۔ سورہ مبارکہ توبہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس۔ اللہ رب العزت کی جانب سے ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، مشرک نجاست ہیں۔ مشرکین کیا ہیں؟ ناپاکی ہیں، پلیدی ہیں، نجاست ہیں۔ تو اب ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا عقیدہ ملاحظہ کریں، بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ یشتمنی ابن آدم، اس کے ذیل میں فتح الباری میں جزء سادس، یہ صفحہ نمبر 332، اس میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، یشتمنی ہوا الشتم هو الوصف بما يقتضي النقص۔ گالی بولتے ہیں کس کو؟ گالی اس بات کو بولتے ہیں کہ ایسی بات کسی کے لیے کریں کہ اس کے لیے توہین ہو، اس کے لیے نقص ہو، بے حرمتی ہو۔ اب ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، ان کے کتابوں میں ان کے اعلام کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین دونوں کافر بھی تھے، نعوذ باللہ، مشرک بھی تھے، نعوذ باللہ، نجس بھی تھے، نعوذ باللہ، اب بھی جہنم میں۔ والد والدہ حضرت عبداللہ علیہ السلام، حضرت آمنہ بنت وہب، اور اس سے بڑھ کر کیا توہین ہو سکتا ہے ہمارے سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو آپ جو ہے ماں باپ دونوں طرف سے آپ ان کو کافر زیادہ، مشرک زیادہ، نجس زیادہ بنا دیں۔ ابھی میں نے قرآن کی آیت دکھا دی کہ مشرکون نجس۔ یہ کتاب الموضوعات ہے لابن فرج ابن الجوزی، ابو الفرج ابن الجوزی، جزء اول، کتاب چھپی ہے مدینہ منورہ میں سنہ 1967 میں۔ یہاں پر باب فی اکرام ابویہ و جدہ، صفحہ نمبر 282 میں یہاں پہ فرماتے ہیں، ولا یختلف المسلمون، کہتے ہیں ہمارے فرقے کے مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، ان عبد المطلب مات کافرا، مسئلہ اجماعی ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے ان میں کہ عبد المطلب علیہ السلام کافر مرے ہیں۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ 8 سنین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر شریف اس وقت 8 برس تھی۔ واما عبد اللہ فانه مات ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمل ولا خلاف انه مات کافرا، اور عبداللہ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے، اور کوئی خلاف ہی نہیں ہے، مسئلہ میں کوئی نزاع نہیں کہ وہ بھی کافر دنیا سے گئے۔ وَكَذَلِكَ آمِنَةُ مَاتَتْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سنین، اور اسی طرح فاطمہ بھی آمنہ وہ بھی نستجیر باللہ کافرہ تھیں،
اور وہ 6 سال کی عمر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی. ان کے کتب میں اجماع کے یہ کلمات نہایت زیادہ ہیں، میں مزید بعد میں جا کر دکھاؤں گا. لیکن ان کے صحیح ترین کتب میں جس کتاب کو یہ قرآن کا بائی قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیحان بخاری و مسلم، یہ مسلم ہے. ملاحظہ کریں، مسلم چاپ دارالفکر سنہ 2003 میں چھپی، اور یہ کتاب ہے. نہیں کہنا کہ کتاب نہیں دکھایا، کتاب دکھا رہا ہوں. علامہ صاحب اینا خوب لگا کے دیکھو. بیروت لبنان میں چھپی ہے، صفحہ نمبر ہے 201. یہاں پر مسلم صاحب فرماتے ہیں لیس کل شیء عندی صحیح وضعته ها هنا انما وضعته ها هنا ما اجمع علیہ. کہتے ہیں یہ حدیث نمبر 793 سے کچھ پہلے، کہتے ہیں میں نے صحیح مسلم میں صرف صحیح حدیث نہیں لائی کہ جو بھی صحیح حدیث ہو میں نے اس کتاب میں شامل کی ہو. میں نے وہ صحیح حدیث اس کتاب میں شامل کی ہے جو سب کے نزدیک اجماعی طور پہ صحیح ہیں. اچھا، اجماعی طور پہ صحیح ہیں. علامہ صاحب اب دیکھو، علامہ صاحب مناظرہ نہیں کریں گے، بھاگ جائیں گے، مجھے پتہ ہے. یہ ملاحظہ کریں، اسی مسلم میں صفحہ نمبر 127 میں یہ باب ہے، کتاب الایمان میں ایک باب ہے کہ جو کفر پہ مرے، ان من مات علی الکفر وہ فی النار، جو کفر پہ مرے وہ جہنمی ہے، اور اس کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت مفید نہیں ہوگی. اب آپ کہتے ہو کتاب میں سے دکھاؤ، چلو یہ کتاب سے بھی دکھاتے ہیں نا. کتاب ہے، کتاب سے یہ مسلم، علامہ صاحب علامہ اسنو تک ہو جی، کہتا ہے کتاب سے دکھاؤ جی. وہ پی ڈی ایف بھی کتاب ہے، پرنٹڈ بک، یہ کاغذ والی کتاب بھی کتاب ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پی ڈی ایف کتاب نہیں ہے. یہ مسلم ہے جی، تک ہو جی. مسلم، صحیح مسلم چاپ دارالفکر صفحہ نمبر 127. جو کفر پہ مرے وہ جہنم میں، اور اس کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حدیث اجماعی طور پہ صحیح. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ این ابی، انس سے روایت کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کہاں ہیں؟ قال فی النار، کہا کہ تیرے ابا جی جہنم میں، کیونکہ وہ مشرک تھے، مشرک میں مرے. فلما خفا، جب وہ پیچھے ہٹ گیا، دعا اس کو بلایا، فقال، اس سے فرمایا ان ابی و اباک فی النار، تیرا باپ اور میرے باپ اکٹھے ہی دونوں جہنم میں. حضرت عبداللہ علیہ السلام بھی جہنمی اور تیرا باپ بھی، میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنمی. اچھا، اب ملاحظہ کریں مزید میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر مسلم کے صفحہ نمبر 400، یہ ان کے والد کے متعلق، اب ان کی والدہ کے متعلق صفحہ نمبر 422 میں، صفحہ مسلم کے صفحہ نمبر، یہ مسلم ہے جی، مسلم صفحہ نمبر 442 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نمبر 2147، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اللہ سے اجازت مانگی ہے کہ میں اپنی والدہ کے قبر کے لیے اپنی والدہ کے استغفار کروں. اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، اور پھر اللہ سے میں نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں اس کے قبر کی زیارت کروں، تو مجھے اس کے قبر کی اجازت کرنے کی اجازت ملی ہے. تو استغفار کرنے کی اجازت کیوں نہیں ملی ہے؟ آپ کے اپنے اعلام نے کہا اس لیے کہ وہ مشرکہ تھی، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی، یہ جلد نمبر 7 ہے. یہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ اپنی والدہ کے لیے استغفار کریں. کیوں؟ فیہ نہی عن الاستغفار للمشرکین، اس لیے کہ للکفار، کہ کفار کے لیے استغفار نہیں کیا جا سکتا. تو شیخ صاحب آپ کے علماء کے نزدیک، آپ کے اعلام کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ماجدین دونوں کافر ہیں، اور قرآن فرماتا ہے کیا کہ کافر کیا ہیں؟ نجس ہیں، نجس ہیں. آپ کے پاس ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے کہ ان کے والدین کریمین وہ مسلمان تھے. اچھا، ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، سب احادیث یا موضوع ہیں یا مفترات ہیں. یہ کتاب مرقات المفاتیح جزء رابع چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 216 میں یہ روایت فرماتے ہیں ثم الجمہور علی ان والدیہ ماتا علی الکفر، جمہور علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر پہ دنیا سے گئے ہیں. کتاب مشکات المصابیح میں بھی یہی ہے، دوسرے بہت سارے کتب میں، مرآت المفاتیح اور بہت سارے کتب میں ان کا یہی قول ہے، یہی نظریہ ہے. جی اللہ ایسا آپ کے 10 منٹ پورے ہو گئے. صاحب آپ کے 10 منٹ. اللہ ایسا علی بھائی اس وقت درمیان میں جو بندہ کو ہوسٹ ہے وہ مجھے میوٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. میں یہاں پر موجود ہوں، حافظی جو ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ چھوڑ کے بھاگ گیا ہے. یہ بالکل جھوٹ پر انفیئر جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے. میں اس انفیئر بحث کے ساتھ نہیں چلوں گا، میں انفیئر بحث کے ساتھ نہیں چلوں گا. میں نے کہا تھا کہ بھائی اس بات کو، پہلے بات کہ اہل السنہ کے عقائد اہل السنہ کی کتب سے ثابت ہوں گے.
یہ بندہ قرآن مجید کو نہیں مانتا, یہ قرآن مجید کو اصلی نہیں مانتا, اس کے نزدیک یہ قرآن نقلی ہے. اس کے قرآن اس بندے کے نزدیک یہ جو حسن ہے, اس کے نزدیک یہ قرآن جعلی ہے. اصلی کتاب اس کا 12واں امام لے کر غار میں چھپ گیا ہوا ہے. اصلی قرآن اس کے نزدیک یہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ قرآن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے, اصلی قرآن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے غیب کر دیا تھا. اصول کافی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد تم وہ قرآن نہیں دیکھو گے. ٹھیک ہے, اصلی قرآن انہوں نے, ان کے بقول یہ قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب ان کے میرے اس قدر اصول کا اختلاف ہے, عقائد کا اختلاف ہے, تو پہلی بات یہ طے ہونی چاہیے کہ جو اہل سنہ کی احادیث, اہل سنہ کے عقائد سے ثابت ہوگی, مرفوع روایت ہوگی, وہ ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ ہوگا. ہمارا فریق مخالف اگر ہمارے ایمان اور عقیدے پر طعن کرے گا تو اس کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بات کرے. اگر اہل السنہ کے مقابلہ میں یہ تشیع ہیں, رافضی ہیں, ان کی کتابوں کے دلائل, ان کے اصول جو ہیں وہ علیحدہ ہیں. قاضی صاحب رک جائیں یار, ایک منٹ, یہ دیکھو نا, یہ پیچھے کون چیخ رہا ہے, پیچھے دیکھیں کون چلا رہا ہے. رک جائیں, مجھے ذرا ماڈریٹ کر لینے دیں. اچھا عبد یہ القیوم بھائی, شیطان کی یاری کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے جو پیچھے بول رہا ہے؟ عبد القیوم صاحب انہوں نے مسلم کی کتاب دکھائی, ابھی فزیکل بک دکھائی, علی بھائی آپ بڑے سادہ ہیں. آپ عبد القیوم صاحب, لیکن میں میری بات چھوڑ دیں, کیا انہوں نے کتاب دکھائی؟ آپ نے میرا مناظرہ لائیو نہیں چلایا, میرے فریق مخالف نے جھوٹ بول کر کس طرح وہ چلایا آپ کو نہیں پتا. آج تک وہ مناظرہ لائیو نہیں ہوا, پچھلا مناظرہ, اور آج آپ دوسرا مناظرہ کروانے کے لیے بیٹھے ہیں, لیکن درمیان میں ہوسٹ جو ہے وہ کوئی اور ہے جو مجھے میوٹ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے بھائی؟ میرا مخالف جو ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے, اہل سنہ کا مخالف کہہ رہا ہے کہ میں بھاگ گیا ہوں, بھاگا اس کا بیچارے کا امام ہے, وہ مجھے کہہ رہا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں. یار یہ جھوٹ کی بھی تو بات ہوتی ہے. برابری کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں, کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں بھائی نہیں, ایسے نہیں چلے گا. ایسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم فیصلہ کرے کہ دلائل کس کے پاس ہیں, سچ کس کے پاس ہیں, تو ہمیں بیٹھ کر اس پر باقاعدہ بات کرنی ہوگی. اس طرح اگر آپ کہتے ہیں میڈیا ہار گیا تو یہ مناظرہ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں کہ میرے دلائل کتاب و سنت سے, ہمارے نزدیک قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث جو مرفوع احادیث ہیں, مجھے انمیوٹ کر دیں. علی بھائی مجھے انمیوٹ کر دیں. اہل سنت کا یہی ایمان ہے. ان کے مجھے انمیوٹ کر دیں. میرا خیال ہے مناظرہ ہونا ہی نہیں ہے. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ مناظرہ ہونا ہی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ مناظرہ نہیں ہونا. مجھے رونا نہیں آئے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یاری کے پیچھے جو بیٹھا ہے وہ بندہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. میرے پیچھے کوئی نہیں بیٹھا. میں میوٹ ہوں یا میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ علی بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ برائے مہربانی ذرا 2 منٹ کے لیے آپ نے ایک منٹ میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے علی بھائی؟ جی آ رہی ہے. پلیز علی بھائی دیکھیں, علامہ صاحب تشریف لائیں, آپ تشریف لائیں, دیکھیں پلیز. کاظمی بھائی آپ انٹرفیئر نہ کریں. کاظمی بھائی آپ پیچھے سے کچھ حرکت نہ کریں. زوم میں کوئی کسی زوم کا کنٹرول علی بھائی کے پاس ہونی چاہیے اور صرف علی بھائی کے پاس ہونی چاہیے. یہ کاظمی بھائی پلیز ڈو ناٹ انٹرفیئر. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات, ایک منٹ دوسری بات عرض یہ ہے کہ آپ دیکھیں مناظرے کی شرائط پہ فریقین کا توافق ہو چکا ہے, آپ خود شاہد ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ یہ 10 منٹ اپنا شروع کرتے ہیں نا, ان کو 10 منٹ اپنا کامل کرنے دیں جیسے کامل کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کو استدلال کرنے دیں, دنیا دیکھے گی کہ یہ میری بات کو رد کریں گے یا بہانے بنائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ان کا 10 منٹ ان کو دوبارہ دے دیں, 10 منٹ مجھے, 10 منٹ ان کو, جو مرضی کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں. میں اپنی 10 منٹ میں جو استدلال کرتا ہوں وہ میں استدلال کروں گا. آپ جو ہے ان کے ساتھ مزید پلیز علی بھائی آرگیو نہ کریں ان کے ساتھ. ان کو اپنا 10 منٹ لینے دیں, جو یہ کہنا چاہتا ہے کہہ دے اسی موضوع پر, ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. عبد القیوم صاحب 10 منٹ آپ کے پاس ہے, آپ چاہے جو کہنا چاہتے ہیں. ایسے نہیں نا 10 منٹ آپ کے پاس ہیں, ایسے نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی مناظرہ میں کروں گا, مناظرہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. اس کو کہیے نا ذرا لیپ ٹاپ سے نکلے, کیوں نہیں نکلتے؟ عبد القیوم صاحب یہاں تو یہ بات آپ کو پہلے کر دینی چاہیے تھی کہ کتاب سامنے رکھ کے مناظرہ ہوگا. آپ اس دن آ کے کہہ رہے ہیں کہ ایک منٹ, پچھلے مناظرے میں میرے فریق مخالف نے نہیں کہا تھا کہ بھائی آپ جو ہے وہ میری جو ہے وہ اوریجنل کتاب لائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ پڑھیں گے. عبد القیوم صاحب ان کا مطلب یہ تھا کہ جو آپ ریفرنس دیں گے ان کی بک سے دیں گے, چاہے وہ لیپ ٹاپ سے, PDF سے, کسی بھی فارمیٹ سے دے دیتے,
لیکن کتاب ان کی ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے لیپ ٹاپ نہیں چلانا آتا, میں اس پر اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں مجھے نہیں چلانا آتا. میرے سامنے ٹھیک ہے عبد القیوم صاحب, آپ اگلے ہفتے آ جائیں, 10 آدمی کو ساتھ لے کے آئیں, 10 مولوی پوری ٹیم لے کے آئیں, 15 لے کے آئیں جو آپ کی ہیلپ کرے. صحیح ہے. لیکن اگلے ہفتے میں جانا چاہتے ہیں جی سر, آپ اگلے ہفتے میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاں اب عرض یہ ہے تو بتائیں نا, عرض یہی ہے کہ ابھی آپ کہتے ہیں نا, ابھی آپ ایک منٹ ٹھہریے علی بھائی, ہم باللہ العظیم ہم اس موضوع پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, اس میں بھی تشیع کا دجل نکلے گا انشاءاللہ. شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں دجل ہے, آپ بتائیں نا, آپ ایک صحیح حدیث دکھائیں نا اپنی کتابوں سے. دیکھیں میں نے مسلم دکھایا ہے, آپ کے صحیح حدیث دکھا دیا ہے کہ آپ کے کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی ہیں. آپ اس کا آپ ایک صحیح حدیث دکھائیں نا کہ وہ جنتی ہیں. اس نے جو قرآن پڑھا ہے یہ تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے جو آج پڑھ رہا ہے. قرآن تو آپ کی بکری کا گئی ہے نا, دیکھا نا آپ کے قرآن کو تو بکری کا. دیکھیں ابھی دیکھیں جب دیکھیں بھائی صاحب, آپ نے جب آپ اس قرآن کو پکڑ کے بیٹھے ہیں, آپ کے پاس تو مصحف فاطمہ ہے. دیکھیں میرے بھائی, مصحف نہیں ہے, کس کی جان لڑ رہے ہیں؟ او بھائی مصحف فاطمہ قرآن نہیں ہے. پہلی اجازت دیں علی بھائی, علی جب توافق ہو چکا ہے شروط پر, اب یہ کہتے ہیں میں مناظرہ نہیں کرتا نا کیونکہ یہ قرآن کو نہیں مانتا. یہ آپ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا, آپ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے. آپ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا کہ آپ کو ہم قرآن کو نہیں مانتے. میرے ساتھ مناظرہ کریں, میں ابھی بیٹھا ہوں. یہ جو میں نے چیزیں دکھائی ہیں یہ آپ کی کتابیں ہیں یا نہیں شیخ صاحب؟ یہاں میرے پاس یہ میں نے جو دکھائی, مرقات دکھائی ہے, میں نے کتاب ابو الفرج ابن جوزی دکھائی ہے, مسلم دکھائی ہے, یہ آپ لوگوں کی کتابیں ہیں یا کسی اور فرقے کی کتابیں ہیں؟ علی بھائی آواز نہیں آ رہی, علی بھائی آواز نہیں آ رہی. آپ آواز دوبارہ سن لیں مولوی قیوم صاحب, یہ کتابیں جو میں نے دکھائی ہیں سطر بسطر پڑھی ہیں, کیا میں نے آپ لوگوں کے فرقے کے علماء نے لکھی ہیں یا شیعہ علماء نے لکھی ہیں کتابیں؟ علی بھائی آواز نہیں آ رہی. اچھا ایک منٹ, ابھی چیک کر لیتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب آنا شروع ہوئی آپ کو. چلے ابھی آپ کو اللہ یاری پھر نہیں آ رہی آواز, پھر آپ کی آواز نہیں آ رہی, بیٹا قریب سے لاؤ, پھر نہیں آواز آ رہی آپ کی. قریب کرتے. علی بھائی یہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے نا, ان کی مجبوری تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ مناظرے کے لیے آئیں گے, یہ مناظرے کے لیے آئے ہیں اور آ کر بھاگ رہے ہیں, مناظرہ نہیں کرنے آئے ہیں. بند ہو جاتی ہے. اور بھائی اس بات کا تو جواب دے دو نا, ایک صحیح حدیث, علامہ صاحب ایک صحیح حدیث دکھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین آپ کے مذہب میں وہ مسلمان ہیں. ایک صحیح حدیث دکھاؤ. آپ اہل حدیث ہے نا. میرا خیال ہے کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا, میں ان کو ایک دفعہ پھر سے کنیکٹ کر لیتا ہوں, اور ان کا میرا خیال ہے فریم اسٹرک ہو گیا, میں پھر سے آگے نہیں ہیں بھائی, ہیں وہ فریز ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. پہلے بھی یہ فریز ہو گئے تھے, میں سمجھ گیا کہ بھاگ گئے, لیکن یہ فریز ہو گئے, اب دوبارہ انفریز ہو گئے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دیکھیں قیوم صاحب, میرا اندازہ یہ ہے کہ قیوم صاحب مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہے. مجھے یقین ہے کہ یہ شخص مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہا, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا نکالنا چاہ رہا ہوں. میں ابھی ثابت کروں گا کہ ان کے مذہب میں یہ ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتقاد ہی نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہی نہیں رکھتے نا, اسی لیے یہ بھاگ رہے ہیں ان کو, کیونکہ ان کی کتابوں میں ایسی باتیں ہیں. اب تو پھر رکو نا, پھر مجھے بات کرنے دو نا, اپنا 10 منٹ لے لو اور 10 منٹ میں بات کرتا ہوں, پھر دکھا دیتے ہیں. میں نے اگر ثابت نہیں کیا کہ بخاری مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم ہی نہیں ہو, مسلمان ہی نہیں ہو, تمہاری کتابوں میں ان کا اسلام ہی جو ہے ممنوع ہے, ان کا اسلام ہی منفی ہے. آپ رک جاؤ نا, مناظرہ نہیں کرنا چاہتے ہو. علی بھائی یہ جو بچہ آیا ہے جواد, اس سے پوچھئے یہاں سگنل آ رہے ہیں یا ویڈیو بند ہو رہی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, آپ کی اس بات پہ ہمیں بالکل تعجب نہیں ہے, ہو سکتا ہے سگنل کا مسئلہ ہو, آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کو پتا ہے کہ وہ شباز بیٹھا تھا سبحان میں, تو اس وقت سگنل پرابلم تھے. عبد القیوم صاحب, میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جو کتابوں والا مطالبہ کیا ہے آپ کو پہلے کر لینا چاہیے تھا, بجائے کہ بالکل مناظرے کے دن کہتے. یہ بات جسٹیفائڈ ہے کہ آپ پہلے کہہ دیتے کہ بھائی کتابیں لے آؤ,
آپ نے لیپ ٹاپ سے نہیں آپ ان سے پوچھیں جو میں نے جو کتابیں دکھائی یہ کس فرقے کی کتابیں، اور یہ ان کے دکھانے میں نے خیانت کیا. ایک ہفتے کے بعد یہ کرنا چاہتا ہے مناظرہ، یہ ایک ہفتے کے ٹائم میں کتابیں لے آئے بھائی. ابھی جو میں نے دکھائی ہیں نا بھائی دیکھیں، ابھی جو میں نے یہ کتابیں دکھائی ہیں یہ آپ لوگوں کے فرقے کے ہیں یا کسی اور کے فرقے کے ہیں؟ ابھی جو آپ جو کتابیں شو کر رہے تھے پی ڈی ایف تھا آپ کے پاس کتابیں، ٹھیک ہے، یہ کس کی کتابیں ہیں؟ کس فرقے کی کتابیں ہیں؟ آپ سامنے کیا کر رہے تھے؟ یہ کس فرقے کی کتابیں ہیں بھائی؟ یہاں سگنل کا شدید، اور بھائی بچے انہیں بتاؤ کہ یہاں سگنل نہیں آ رہے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، اس کو میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ بھی انہیں بتا دیں کیمرے کے سامنے. بھاگ جاؤ بھائی، بھاگ جاؤ. یہ آدمی مناظرہ کرنے آیا ہی نہیں تھا، یہ اسی لیے آیا تھا کہ کوئی نہ کہے کہ بھاگ گیا. ادھر آ کے یہ بھاگ رہا، آ کر بھاگ رہا ہے بھائی. ایک منٹ میرے پاس. علی بھائی we have some signal problems. ٹھیک ہے، آپ پرابلم ہے بھائی، ایسے تو مناظرہ نہیں ہوگا نا. سگنل بہتر کر لے بھائی، سگنل بہتر کر لے. اچھا اب آپ بتائیں کہ کتابوں سے کرنا چاہتے ہیں. ابھی چلیں ٹھیک ہے، مان لیا سگنل پرابلم آ گیا، ہم نے آپ کی ساری بات. اس کو جانے دیں، اس سے بات کرنا ہی بیکار ہے. جو اس سے سوال کرتے ہیں کہتے ہیں مجھے سنائی نہیں دیتا، سگنل کا ایشو ہے نا، اس کو بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن میں جھوٹ نہیں بولتا، میں الحمدللہ. اور بعد میں ان سے بات کر لینا علی بھائی، علی بھائی ان سے بعد میں بات کر لینا. یہ ادھر آیا نا، میں نے کہا تھا کہ مناظرہ نہیں کرے گا، میں نے کہا تھا نا، میں نے سچ بولا ہی نہیں بولا، یہ مناظرہ نہیں کرنا ہے. تو ادھر آئے ہیں بھاگنے کے لیے. ایسا بہانہ کر دو کہ مناظر نہ ہو جی، میں یہ کتاب نہیں مانتے، وہ کتاب نہیں مانتے. بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ مولی. میرا مدعا ثابت ہو گیا جی. شیعو جھوم جاؤ، شیعو فخر سے سر بلند کرو. میرا مدعا ثابت ہو گیا. مذہب مخالفین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے. ان کے مذہب میں نہ وہ رسول ہے نہ وہ مسلمان ہے. ان کے مذہب میں ان کی اہانتیں بری پڑی ہیں. انہوں نے جس لوگوں سے حدیث اخذ کیا، دین اخذ کیا، وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. انہوں نے رسول صلی اللہ شروع کیا یہاں سے کہ رسول کے والدین جہنمی کافر ہیں، نجس ہیں. تم نے یہاں سے شروع کیا. تمہارا اعتقاد یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل پیدائشی نجاست میں، کفر میں. میں نے ابھی تمہاری کتاب ابھی تو شروع ہوا ہے نا، آپ بھاگ رہے ہیں. آپ مناظرہ کیا کریں گے؟ کا ایشو ہے. آپ مناظرہ کیا کریں گے؟ آپ مناظرہ کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے. جی علی بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو 10 منٹ سے بات کریں نا، آپ اپنے 10 منٹ لیں اور آپ نے جو کہنا ہے آپ کہیں، آپ کو کوئی نہیں ٹوکے گا. اللہ یاری صاحب کا بھی مائک میوٹ میں ہی رہے گا. ویڈیو رک جاتی ہے میرے ساتھ، کیوں مناظرہ اس طرح کر رہا ہوں؟ ہمیں آ رہی ہے آپ کی آواز بالکل ٹھیک. چلیں بھائی چلیں. یہ آدمی علی بھائی، یہ آدمی مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آیا بھائی. یہ آدمی مناظرہ کرنے کے لیے نہیں. ایک منٹ دے دیجیے گا. وہ ویڈیو صحیح بھی ہوتا ہے، وہ مناظرہ نہیں کرتا نا. ویڈیو تو صحیح تھے. اس نے ابھی اس کے 10 منٹ جب شروع ہوا ہے، اس نے استدلال کیا. اس نے یہ شروع کیا کہ بھئی آپ نے کتاب کیوں کمپیوٹر سے دکھائی ہے، حالانکہ اس کے اپنے فرقے کی کتابیں ہیں. اور میں نے غلط کتاب دکھائی ان کے اپنے فرقے کی. اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کاغذ پہ ہو یا پی ڈی ایف پہ، فرق کیا پڑتا ہے؟ تم جواب دے دو نا، تم اپنے عقائد کا دفاع کرو. یہ بہانہ ہے. تم اگر رسول اپنے مذہب میں رہ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ثابت کر سکو تو رک جاؤ، ادھر آ جاؤ، بیٹھے رہو. نہیں کر سکتے تو نکل جاؤ. شیعوں کا مدعا ثابت ہو گیا میرے عزیز. یہ کہہ رہے تھے کہ شیعہ جو ہے نا، شیعہ کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کی توہین کیا. ابھی میں نے ایک حدیث دکھا دیا، یہ بھاگ رہا ہے، جواب نہیں دے رہا کہ سگنل کا ایشو. ابھی میں نے کتابوں سے دکھا دیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بےعزتی کہ کسی کافر منافق کی اس طرح بےعزتی نہیں کی جاتی جنہوں نے اپنی کتابوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بےعزتی کیا. کہ انہوں نے دین ہی معاویہ سے لیا، دین ہی آل ابی سفیان سے لیا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے. دین ہی انہوں نے بنی امیہ سے لیا. جو بنی امیہ سے دین لے لے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف